الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور ایک عورت ماں بنتی ہے، لڑکا یا لڑکی کو جنم دیتی ہے، جنم ہوتے ساتھ ہی بچہ اپنے ساتھ رزق لے کر آتا ہے۔ اس رزق کو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر جو ہمیں عطا فرماتا ہے، بچے کو رزق عطا فرماتا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اگر کسی وجہ سے بچہ کمزور یا پیدائشی طور پر معذور یا پیدائش ہونے کے فوراً بعد فوت ہو جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اولاد کو دیتا ہے اور سب نے اسی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فطرتاً انسان کمزور پیدا ہوتا ہے اور جب بوڑھا ہوتا ہے، بڑھاپے میں جاتا ہے تو تب بھی وہ کمزوری کی حالت میں ہی پایا جاتا ہے۔ ہر حالت میں، کمزوری کی حالت میں، طاقت کی حالت میں اور پھر کمزوری کی حالت میں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو مکہ مکرمہ میں جہالت عام تھی، وہاں کا کوئی قانون نہیں تھا، کہہ سکتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ عورتوں کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کو زندہ دفن کرنے کی عام روایت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عورتوں کو رتبہ دیا، فضیلت دی اور اعلیٰ مقام دیا۔ پوری دنیا میں مسلمان بلند مقام پر تھے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے۔ کیا ہم دور جہالت کی طرف دوبارہ واپس نہیں جا رہے؟ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہمیں کلمے کی طاقت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اس پر ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ میں زندہ لیکن کہاں زندگی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہزاروں ایکڑ کے مالک ہیں، بہت دولت ہے ان کے پاس، لیکن انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ انسان کے پاس بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے، بہت زمینوں کے مالک ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری لگا دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہے۔ کوئی عام آدمی یا غریب آدمی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو کھا سکتا ہے، تو اس غریب آدمی کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ یہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے۔ یہ دنیا میں آپ کو دکھ درد اٹھانا ہی ہوگا، آپ کو تکلیف آئیں ہی آئیں گی۔ ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، اس سے ہی سفارش کرو، اس سے ہی گزارش کرو، میری تکلیف کو دور کرو۔ اگر آپ دنیا میں کسی سے کہتے ہو کہ میری تکلیف یہ ہے تو آپ کی وہ تکلیف کا مذاق اڑائیں گے۔ اگر وہ آپ کے کام آ بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک دن جتلائیں گے کہ میں آپ کے اس وقت کام آیا تھا، تم کتنے احسان فراموش ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب وہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کو دور کر دے گا تو آپ کی زبان سے نکل آئے گا الحمدللہ۔ تکلیف اس دنیا میں آپ کو آنی ہے اور ہر تکلیف کا سامنا آپ کو خود ہی کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنے، کیونکہ وہ آپ کا خالق ہے۔ جب آپ اپنے دکھ تکلیف کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ ایک طاقتور انسان بن جاتے ہیں۔ جب آپ کی دکھ تکلیف دور ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے خالق کو کہیں گے الحمدللہ۔ انسان فطرتاً کمزور پیدا ہوتا ہے اور کمزوری کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جب انسان بڑھاپے میں جاتا ہے تو پھر کمزور پڑ جاتا ہے، تو کس بات پر انسان کو غرور و تکبر ہے؟ انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے جسم کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتیں اس کے جسم میں ہیں جو اس کا احسان نہیں دے سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اس دنیا میں مسافر کی طرح زندگی بسر کرو،
اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کے لوگوں کے لیے احمق نظر آؤ. جب آپ کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے تو دنیا کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اس کامیابی پر آپ کہو الحمدللہ. اس دور میں انسان ایک روٹی کے لیے ترس رہا ہے اور اسی دور میں انسان شیر پالتے ہیں, کتے پالتے ہیں اور ان کے لیے ایک مہینے میں ہزاروں کا خرچہ کرتے ہیں. اے انسان, اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو انسان کو پالو, ان کو روٹی دو, ان کی غربت دور کرو. جب آپ کسی انسان کی غربت دور کرو گے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا اور آپ کہو گے الحمدللہ. یہ دنیا ایک جنگ ہے, یہ زندگی ایک جنگ ہے اور یہ جنگ آپ کو خود ہی لڑنا ہوگی اور اس جنگ کے لیے آپ کو خود ہی اٹھنا پڑے گا اور خود ہی تیار ہونا پڑے گا. رشتہ دار دوست ایک تماشائی کے طور پہ ہیں. جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے جنازے پہ آئیں گے, شاید بہت سے روئیں گے بھی. اگر آپ اپنی زندگی جنگ میں کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے, مجھے کامیاب کر دو. جب آپ کامیاب ہو جائیں گے اس زندگی کی جنگ میں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے دور نہیں ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کر آتے ہیں, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پائیں گے اور ہر تکلیف میں اپنے ساتھ پائیں گے تو آپ کہیں گے الحمدللہ. اس دنیا کے لوگوں کے لیے آپ ایک عام انسان ہو, لیکن آپ اپنی فیملی کے لیے خاص ہو. آپ اپنی فیملی کے لیے ایک دنیا ہو. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ رزق کیسے آپ کو عطا کرتا ہے وہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو انسان کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ. جدھر بھی دیکھے جدھر بھی جائے تجھے ڈھونڈتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کچھ ایسے لمحات اور مشکلات عطا کرتا ہے تاکہ ہمیں احساس دلایا جائے کہ یہ مشکلات اور تکلیف میں بھی مجھے سے ہی مدد مانگتا ہے. مجھ سے کوئی شکوہ گلہ تو نہیں کرتا, میری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے کہ نہیں. یہ ایک آزمائش ہے. ہمیں ہر تکلیف, ہر درد اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے اور ہر حالت میں ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کے اسکولوں کی فیس, اکیڈمیوں کی فیس اتنے اخراجات کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھا سکیں ان اداروں میں. کیا واقعی ہی ہمارے بچے ان اداروں میں کچھ سیکھ پا رہے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اپنے بچوں کو ارد گرد کے ماحول کو بھی دکھائیں. کیا کیونکہ جو معاشرہ آپ کے بچوں کو سکھا سکتا ہے وہ کوئی ادارہ نہیں سکھا سکتا. اپنے بچوں کو اتنی پرسکون زندگی نہ دیں کہ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف کو محسوس نہ کر سکیں. جب وہ کسی کی تکلیف کو محسوس کریں گے, اس کی تکلیف کو دور کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے, تو ان کو ایک خاص خوشی ہوگی اور وہ کہے گا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہوں. درد چھوڑتا حال بن گیا
तेरी लब दिया पारा होया सिर तेरी गोदी विच रखना मैं थक गया अज तेरा लाल नी माए। जब आप गुनाहों की तारीक ज़िंदगी को छोड़कर अल्लाह ताला की नूर वाली ज़िंदगी की तरफ जाते हैं, यानी कि आप अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से एक मजबूत रिश्ता कायम करते हैं, तो आपके गुनाहों का बर्तन आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होता जाता है। और जब आपके गुनाहों का बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप अपनी ज़िंदगी को देखते हैं जिसमें दर्द है तो आप अपने दर्द को याद करते हैं, लेकिन आपको इर्द गिर्द भी देखना चाहिए, उन लोगों को भी देखना चाहिए जो आपसे ज़्यादा दर्द में है और तकलीफ़ में है। जब आप इर्द गिर्द उन लोगों को देखेंगे जो आपसे ज़्यादा तकलीफ़ में है और दर्द में है तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल में कितने लोगों को देखना चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने कितने इंसानों से अफजल किया है, कितने इंसानों को वो नेमतें नहीं दी जो आपको दी हैं। अगर आप उन इंसानों को देखकर अपने आप को देखेंगे तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। शादीशुदा जोड़ा जब पेरेंट्स बनते हैं, एक औरत जब लड़की या लड़के को जन्म देती है, उस बच्चे की गिलाज़त अपने हाथों से साफ़ करती है, उसका पेशाब उसका नहलाती है, उसको प्यार करती है, उसकी हर तरह की गिलाज़त को अपने हाथों से साफ़ करती है। लेकिन यही पेरेंट्स जब बुढ़ापे में जाते हैं, जिस औलाद की उन्होंने गिलाज़त को साफ़ किया होता है, उसी औलाद को उनमें से स्मेल आती है, उनकी गिलाज़त को साफ़ नहीं कर पाते, उनकी केयर नहीं कर पाते, उनको वो नहीं नहला सकते जिस तरह वो उनको बचपन में नहलाते थे। उनका बैठना चलना फिरना हर तरह उनमें ऐब नज़र आते हैं। ये हमारा कमरा गंदा कर दिया, ये हमारी को चादर को गंदा कर दिया, ये हमारे बेड को गंदा कर दिया। इनको कोई अक्ल, कोई शऊर नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है। ये उनकी ज़बान से ये कलमात जारी होते हैं जिनकी उन्होंने अपने हाथों से गिलाज़त को साफ़ किया होता है। अगर आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं तो ये तौफ़ीक अल्लाह ताला की तरफ से है। इस तौफ़ीक पर हमें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला, तकलीफ़ या परेशानी का आपको सामना करना पड़े तो सबसे पहले आप खुद अपने लिए खड़े हों, क्योंकि आप खुद अपने आप के बेहतरीन मौसन हैं। फिर आप अल्लाह ताला की मदद हासिल करें। जब आपकी परेशानी अल्लाह ताला की मदद से ख़त्म हो जाएगी तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। रिज़्क़ के लिए हर वक्त परेशान रहने वाले इंसान को ये सोचना चाहिए कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने लिया है। रिज़्क़ के लिए कोशिश इंसान की होनी चाहिए और अल्लाह ताला रिज़्क़ कहाँ से अता करेगा, जब ये आपको अता हो जाएगा तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो या किसी के लिए नेकी का इरादा रखते हो तो ये मत सोचें कि वो नेकी छोटी है या बड़ी। अगर वो नेकी अल्लाह के लिए है, अल्लाह उस नेकी से राज़ी होता है, तो जब अल्लाह उस नेकी का आपको सवाब देगा तो आप कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह। हय्या अलस्सलाह।
ہمیشہ کوشش کرتے رہیں. ناکامیاں ہوں گی, تکلیفیں آئیں گی. اپنے خیالات کو بدلیں, اپنی سمت کو بدلیں. اپنے خیالات کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد لیں. جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے, تو آپ کہیں گے الحمدللہ. رب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے ساتھ بہت سے لوگ جڑ جائیں گے. جو دل کے امیر ہوتے ہیں, دل کے امیر جب بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے, تو انہی کی زبان سے نکلتا ہے کہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی امید سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے. جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تب ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے. صرف اللہ پر ہی یقین رکھو. جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا اور تم پر آسانیاں پیدا کر دے گا, تب ہی آپ کی زبان سے نکلے گا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم اور قرآن کا علم نوازا ہے. جو مائیں اس علم کے لیے اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کرتی ہیں تو ان ماؤں کو سلام پیش کرنا چاہیے. انسان فطرتاً معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے میں مقابلہ کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ڈاکٹر ہے اور اس کا بھائی بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے, یہ ایک اچھا سائن ہے. اگر ایک انسان امیر ہے تو وہ بھی امیر بننا چاہتا ہے اسے دھوکہ دے کر, تو یہ ایک گری ہوئی حرکت ہے. اگر وہ انسان اچھا انسان بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے, تو اس انسان کو اچھا بننے کے لیے الحمدللہ کہنا چاہیے. All the best compliments, prayer and good things are for Allah. Allah Hafiz. All the best compliments and prayer and good things are for Allah. میں زندہ لیکن کہاں زندگی ہے. If there are words negative and wrong in my language or thing, the word and thinking is just because of me. And so if good words come out of my tongue, those words are with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Hafiz.